دوسرا یہ کہ جو چھوٹے یعنی تنظیموں کے جو کارکن ہیں وہ اپنی تنظیم کو فوقیت دیتے ہیں اور اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں اچھی نیت بھی ہوتی ہے لوگوں کی، ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں، بیچارے ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو ان کو یہ سمجھانے کی حاجت اور ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ فعل شرعاً کیسا ہے، کیا شریعت سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ میں سنی تنظیموں کی بات کر رہا ہوں، بد مذہب اور جو ایک غیر سنی، ان سے ہمارا کلام ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے یہاں پر، کلام ان سنی کارکنوں سے ہے جو کہ اپنی تنظیم کا کام سمجھ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ دین کا کام سمجھتے ہیں۔ تو ایسا موقع بھی کبھی بن جاتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرنا شریعت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض عین ہے، اور جائز کاموں میں ان کی فرما برداری کرنا بھی فرض عین ہے۔ اب باپ کو حاجت ہے، ماں کو ضرورت ہے بیٹے کی موجودگی کی، اور وہ اسی طرح بیوی اور بچے، ان کے نان و نفقہ اور ان کے حقوق کا لحاظ کرنا یہ شریعت نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فرض ہیں یا واجب۔ اچھا، تنظیموں کے تحت رہ کر دین کا کام کرنا یہ مستحب ہے۔ دین کا کام کرنا ویسے تو ہے کہ ہر شخص اپنے تئیں جو بھی وہ جانتا ہے بہتر سے بہتر انداز میں دین کو وہ ریپرزینٹ کرے اور دوسروں تک دین کے احکامات پہنچائے، لیکن بنیادی طور پہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء یا پھر جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں، دینی طور پہ سمجھدار ہوں کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تو مجھے دین کی بات کا علم ہے تو میں وہ بات کیسے آگے پہنچاؤں، یہ طریقہ کار وہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے وہ جانتا ہوں۔ اب جو لوگ اس سے نابلد ہوتے ہیں وہ جوش ہی جوش میں وہ سنتوں یا نوافل یا مستحبات میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں، اپنے بھی بچوں کا بھی حقوق کا خیال بعض اوقات نہیں بھی کرتے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ لحاظ ضرور کریں کہ اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ دین کا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جو ترجیحات ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ بھئی پہلے نمبر پر فرض آئے گا، پھر واجب آئے گا، پھر سنت مؤکد آئے گی، پھر سنت غیر مؤکد آئے گی، مستحب آئے گا، پھر مباح ہے۔ یہ 5 درجے ہو گئے کرنے والے کاموں کے، ٹھیک ہے، پھر نہ کرنے والوں کے بھی 5 درجے ہیں۔ سب سے ناپسندیدہ کام حرام ہے، فرض کو چھوڑنا حرام ہے، اسی طرح واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی حرام ہی ہے، ناجائز گناہ ہے۔ پھر سنت موقدہ کا ترک کر دینا عادتاً یہ بھی گناہ ہے، اطاعت، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اچھا، اگر نفل ہے یا سنت غیر موقدہ ہے، اس کو کرنا کیونکہ مستحب ہوتا ہے تو اس کو چھوڑنا گناہ نہیں ہے، ہاں ثواب میں کمی آئے گی۔ مباح پھر ایک کام ہے تو وہ کام ہو گیا۔ تو یہ 9 احکامات شریعت کے ہیں، سمجھ لیں 4 کرنے کے ہیں، 4 نہ کرنے کے، 4 کا حکم ہے اور 4 سے منع ہے، 4 اور 4 ہو گئے 8۔ بیچ میں ایسے کام ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے، نہ روکا گیا ان سے، اس کو کہتے ہیں مباح یعنی جائز کام۔ تو یہ ترتیب کسی عالم سے پہلے سیکھ لیں اور اپنے جو تنظیمیں ہیں ان سے معلومات کر لیں کہ یار میرا فلاں کام جو ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے، اگر اس کا میرا معاملہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو تو میں کیا کروں۔ مثال کے طور پہ میں کوئی نفل کام کرنے لگا ہوں اور میری امی نے کہہ دیا کہ بیٹا مجھے بازار سے دہی لا دو،
ہے نا. اب دہی لا کے دینا مجھ پر فرض ہے, ماں کی اطاعت فرض ہے نا, جائز کام ہے دہی لا کے دینا. اب میں کہہ رہا ہوں نہیں, میں تو فلاں جگہ نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور وہ نیکی کا کام کرنا مجھ پر زیادہ سے زیادہ مستحب تھا. اگر میں مشروط بات کر رہا ہوں, اگر وہ کام کرنا مجھ پر مستحب تھا, نفل تھا, اور ماں کا حکم ماننا فرض ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں فرض کو اختیار کروں گا. اب اگر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, ماں کو ناراض کر کے چلا جاتا ہوں, تو میں نے فرض کو چھوڑ دیا, حرام کام کا مرتکب ہو گیا, اور جا کے ایک نفل کام کر لیا. وہ نفل مجھے مستحب کام اللہ رسول کو وہ پسند نہیں آئے گا. جیسے جہاد کیا ہوتا ہے, یا تو فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہوتا ہے. ایسے ہی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ جا رہے تھے, تو وہ فرض عین نہیں تھا, فرض کفایہ تھا. فرض تھا لیکن فرض کفایہ تھا. تو انہوں نے آگے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بوڑھی ماں ہے, اس کو میری ضرورت ہے, تو لیکن میں جو ہے وہاں جانا چاہتا ہوں, جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا تو اپنی والدہ کے ساتھ رہے, اس کی خدمت کر. اچھا, ایک روایت حج کے بارے میں بھی ہے, ایسے ہی معاملہ ہے کہ حج فرض ادا ہو گیا تھا, اب نفل حج پہ کوئی جانا چاہ رہا تھا, تو اس کے بارے میں بھی پھر ایسی ہی روایت ہے کہ فرمایا یہ گیا کہ تم اپنے گھر والوں کی یا والدہ کی خدمت کرو. تو اب یہ ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے, کہ ہم نے فرض کو لینا ہے یا اپنے تئیں جس کو ہم نے جوش میں آ کے سمجھ لیا کہ یہ میں نہیں کروں گا تو کیسے کام ہوگا. یہ تو فرق کے مراتب ضروری ہے کہ فرض واجب یہی تو دین کا کام ہے, اور یہی تو پہلے تو دین کی سمجھ ہے نا. دیکھیں, دین کا کام کرنا دین کی سمجھ کے ماتحت ہے. جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے میں دین کا کام کروں, تو گویا وہ اب جاہل ہے. جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے اور وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے, تو وہ جہالت کے ساتھ کیا کام کرے گا. پہلے سمجھ لے کہ میں کس موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے. ہاں, یہی تو دین کی سمجھ ہے کہ احکامات فرض کے بھی انہی الفاظ میں آتے ہیں تقریباً ملتے جلتے, اور واجب کے بھی, اور بعض اوقات بڑے سخت الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ ہی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں آ جاتا ہے بعض اوقات, لیکن وہ چیز فرض نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جب دو آپس میں لین دین کریں دو فریقین, تو حکم یہ ہے, یعنی حکم سے مراد آیت یوں ہے کہ لکھ لو اس کو, لیکن اس کی اور حکم یہ اس کے یعنی حکم یہ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, کہ لکھو. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, تو چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان صاف صاف عدل کے ساتھ لکھ دے. یعنی یہ ایک اس میں حکمیہ الفاظ استعمال ہوئے, لیکن اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ حکم مشورتاً ہے, یہ حکم ارشادی ہے. اس کو کہتے ہیں حکم ارشادی, یعنی مشورتاً حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی ایسے کر لیا کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا, نفع کے لیے تمہارے. الفاظ ویسے ہی ہیں کہ جیسے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کا وقت ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو وضو کر لے, اپنے منہ کو دھوئے, ہاتھوں کو دھوئے, ہے نا, سر کا مسا کرے, پاؤں کو دھوئے. اس میں بھی الفاظ وہی ہیں, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو اور یہ کرو, 4 چیزوں کا آگے. یہ فرض ہے. اور کاتب بیچ میں لکھ لے, لین دین کا لکھنا یہ فرض نہیں ہے. تو اب یہ علماء سے پوچھ لے کہ خالی ترجمہ پڑھ کے بھی جو ہے نا عالم فاضل نہ بن جائے, بلکہ علماء سے پوچھے, تفاسیر میں وہ دیکھ کے بتائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ بھئی کیا چیز فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت ہے. تو اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ, کہ دل میرا کچھ چاہ رہا ہے لیکن حکم کچھ ہو گیا تو مجھے کرنا کیا ہے, کیا جوش میں ہوش کھو دوں, کیا کروں. تو یہ ضروری ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر
اس میں نا پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایک حدیث پاک بعض اوقات فیس بک سے لے لیتے حدیث شریف, اور وہ بعض اوقات حدیث شریف بھی نہیں ہوتی, اور بس اس کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں, عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں سے بیچارے تصدیق بھی نہیں کرتے, اور بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ لیں.